والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ماشاء اللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں ہماری امجدی کابینات، یعنی زمزم نگر، حیدرآباد، ٹنڈو آدم، گوٹری اور اطراف کے چند ایک شہر ہیں جن سے ماشاء اللہ یہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول 3 دن کے لیے امیر اہل سنت کے ساتھ جشن ولادت کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ چاند بھی بابا کے ساتھ ہی دیکھ لیں ہم لوگ۔ تو یہ حدیث ہم نے سنی درود پاک کی فضیلت کی۔ اب اس حوالے سے بڑی پیاری بات توجہ سے سماعت فرمائیں کہ حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شفاعت اور مختلف بھلائیوں کا زیادہ حقدار وہ ہوگا جو دنیا میں درود کی کثرت کرے گا، کیونکہ درود کی کثرت، درود شریف کی کثرت کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے عقیدے میں پختگی، نیت اچھی اور محبت سچی ہے، اور جس میں یہ ساری خصلتیں ہوں تو وہی قرب کا زیادہ حقدار ہے۔ جبکہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے زیادہ آرام میں وہ ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی یعنی ساتھ ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے، کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس یعنی درود پاک کی کثرت کرنے سے بزم جنت کے دولہا نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، اے کاش محلے
لگا تو چونکہ تربیتی اجتماع بھی ہے، یہاں سیکھنے کے لیے آئے، تحفے لینے کے لیے آئے ہیں، مرشد کے پاس آئے نا تحفے لینے کے لیے آئے نا، تو اگر تحفہ قبول فرمائے کہ 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آ رہا ہے، تو چلے درود شریف پڑھنے میں سستی ہوتی تھی، آج سے شروع کر دیتے ہیں، کم از کم 1200 والے آقا کی محبت میں کم از کم 1200 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ اور ان 3 دنوں میں اگر آپ چاہیں گے نا، دیکھیں بیان کے دوران یہ پڑھنا منع ہے کہ توجہ سے بیان سنیں، تو ایسا بہت سا ٹائم ملتا ہے، سنتیں پڑھیں گے تو فرض تک وقفہ ملتا ہے، صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک ہے، اور اس درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو اس طرح درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی درود شریف ہے، تو مختلف درود پاک ہیں، تو جو آپ کو آسان اور درست پڑھنا آتا ہے اس کا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی کہ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 862 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پڑھنی چاہیے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب میں 12ویں والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین بچپن، با حیا جوانی، آپ کی ہجرت، آپ کے غزوات، آپ کے معجزات اور بہت کچھ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 325 پر ایک بڑا پیارا واقعہ نقل ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر فاقے تھے، اور فاقوں کے سبب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اقدس پر میں نے پتھر بندھا ہوا دیکھا، میرا دل بھر آیا، اور میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوا، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھر میں 1 صاع یعنی تقریباً 4 کلو جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم جلدی سے اس جو پیس کر گوندھ لو۔ پھر میں نے اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کی بوٹیاں بنائیں، اور زوجہ سے کہا کہ جلد از جلد گوشت اور روٹیاں تیار کر لو، میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو بلا کر لاتا ہوں۔ تو چلتے وقت زوجہ نے کہا کہ دیکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ صرف چند اصحاب لے کر آنا، گھر میں کھانا بہت کم ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر آہستگی سے عرض کی، آقا 1 صاع آٹے کی روٹیاں اور 1 بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کروایا ہے، آپ صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ تو یہ سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت تام دی ہے، لہذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کے کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں مت پکوانا۔ چنانچہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے
تو گندھے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی، اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا، پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ جب روٹیاں پک گئیں تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈی سے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 صحابہ کرام علیہم رضوان نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، مگر گوندھا ہوا آٹا جتنا پہلا تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پہ بدستور جوش مارتی رہی۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، سبحان اللہ، یہ ماہ رضا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دل اور اس کے دکھ درد کا علاج آپ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے مردے، یعنی کفر و شرک کے باعث مردوں سے بھی بدتر تھے، انہیں بھی ایمان کی روح عطا فرما کر زندہ فرما دیا ہے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مختار کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، ان کے لعاب مبارک، تھوک مبارک میں اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت رکھی ہے کہ آٹا جو چند آدمیوں کے لیے بمشکل کافی ہوتا، اور وہ سالن جو اتنے آدمیوں کو بھی بمشکل کفایت کرتا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب اقدس ڈالنے کی برکت سے 1000 آدمیوں کو ایسا کافی ہوا کہ سب کے سب سیر ہو کر آپ نے تناول فرمایا۔ تو معجزے کی تعریف، یہ معجزہ جو ہم سنتے ہیں، اس کی تعریف علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک معجزے سے مراد ہر وہ خارق عادت امر، یعنی خلاف عادت کام، جو نبوت کے دعوے دار کی سچائی پر دلالت کرنے والا ہو۔ اور عبد المصطفیٰ آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معجزہ چونکہ نبی کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے ایک خداوندی نشان ہوا کرتا ہے، اس لیے معجزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلاف عادت ہو اور نظر آنے والی علتوں اور اسباب اور عادات جاریہ کے بالکل ہی خلاف ہو، ورنہ کفار اس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں یہ تو فلاں سبب سے ہوا، اور ایسا تو ہمیشہ عادتاً ہوا کرتا ہے۔ تو اس بنا پر معجزے کے لیے لازمی شرط ہے، بلکہ معجزہ کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اسباب عادیہ اور عادات جاریہ کے خلاف ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب لبیب کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور ایسے اوصاف جمیلہ سے نوازا ہے جن کا کما حقہ بیان ہم جیسوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ترجمہ کنز الایمان،
جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا۔ اور ایک اور مقام پر سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5 پارہ نمبر 30 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کس قدر بلند ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں جنت پیدا نہ کرتا، اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا۔ تو ایسے بلند و بالا مرتبہ عظمت پر فائز ہونے والے کون؟ ہمارے آقا، ہمارے نبی۔ ہم غریبوں کے دل کو چین، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، قربت اور صحبت بابرکت ایسی عظیم ترین سعادت، نعمت اور عبادت ہے جس کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان بہت مشتاق رہتے تھے۔ رخ مصطفیٰ کی زیارت ہو، سرکار کا دیدار ہو، کرنا ہو، تو اس رخ مصطفیٰ کی زیارت کے طفیل صحابہ کرام علیہم رضوان کو کیسی عظمت نصیب ہوئی کہ رب تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا مجدہ ان الفاظ میں سنایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ترجمہ کنز الایمان کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ، سبحان اللہ، انہیں بہترین لوگ اور ہدایت کے ستارے قرار دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا خبردار میرے صحابہ تم سب میں بہترین ہیں، ان کی عزت کرو، اور فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے راہ پاؤ گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان یہ آقا سے کیسی محبت کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، آج سنتوں پر عمل کرنا ہم پر دشوار ہوتا ہے۔ داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، امامہ پہن لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یا جو مدنی ماحول میں آتے جاتے بھی ہیں تو کہیں دعوت میں چلے گئے تو اس وقت سنتوں کا خیال نہیں رہتا، یا ویسے تو عام طور پر ملنے میں سلام دعا کرتے ہیں، گھر میں جاتے آتے ہیں السلام علیکم کہنا چاہیے، نہیں کہتے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں جو لوگوں سے شرما کر ہم چھوڑ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان کا عشق کیسا تھا۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال درجے کی محبت رکھتے تھے۔ ایک روز بڑے غمگین اور رنجیدہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج
تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کی نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد ہے، سوائے اس کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہوتی ہے، یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، پھر جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ اعلیٰ مقام میں ہوں گے، اور اللہ عز و جل نے اپنے کرم سے مجھے جنت دے بھی دی، تو آپ کے مقام عالی تک رسائی کا اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں میں فرق کے باوجود فرما برداروں کو باریابی اور معیت کی نعمت سے سرفراز کیا جائے گا۔ تو آج جو دنیا میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، احکامات پر عمل کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دوسروں کو پڑھاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، دوسروں کو ترغیب دلاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، انشاءاللہ جنت میں بھی آقا کا قرب نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک، فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ، تو میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب مدینے کے تاجور محبوب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمائے یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو اہل خانہ نے عرض کی کہ فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیتاً بھیجا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان ہیں، نہ ان کو گھر بار سے رغبت، نہ مال و دولت سے، نہ وہ کسی شخص سے سہارا لیتے۔ جب محبوب خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مال ان اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے اور خود ان میں سے کچھ نہ لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بھیجتے، اس میں سے خود بھی استعمال فرماتے اور ان کو بھی شریک فرماتے۔ اب یہاں غور کریں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بات گراں گزری اور دل میں خیال آیا کہ اتنے تھوڑے سے دودھ میں ان اہل صفہ کا کیا بنے گا، میں اس کا زیادہ مستحق تھا، اس دودھ سے چند گھونٹ پیتا کچھ قوت حاصل ہو جاتی۔ جب اصحاب صفہ آ جائیں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ہی فرمائیں گے کہ ابو ہریرہ سب کو دودھ پلاؤ۔ اب جب جو سب کو پلاتا ہے تو ادب یہ ہے کہ خود آخر میں پیے، یعنی پانی جب پلانا ہو نا کسی کو، جب عموماً یہ پانی پلاؤ تو علماء فرماتے کہ پہلے سب کو پلائے پھر خود پیے۔ اب ابو ہریرہ کہتے دودھ تھوڑا سا تھا کہ اہل صفہ کو بلا لاؤ، تو میں یہی سوچنے لگا کہ مجھے ہی کہا جائے گا کہ سب کو پلاؤ، اب جب سب کو پلاؤں گا تو میرے لیے تو بچے گا ہی نہیں۔ تو اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ مجھے میسر ہوں، لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں اصحاب صفہ کے پاس گیا، ان کو بلا لایا، وہ آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت طلب کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی، وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک، فرمایا پیالہ پکڑو ان کو دودھ پلاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے پیالہ پکڑا، میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر دودھ پیتا، پھر پیالہ مجھے لوٹا دیتا، حتیٰ کہ پلاتا پلاتا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا۔ تمام لوگ سیر ہو چکے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دستے اقدس پر رکھا، میری طرف دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک، فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے۔ عرض کی آقا آپ نے سچ فرمایا، بیٹھا، فرمایا بیٹھو اور پیو۔ میں بیٹھا اور دودھ پینے لگا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیو، میں نے پیا، اب مسلسل فرماتے رہے پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کی نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا مجھے دکھاؤ، میں نے پیالہ پیش کر دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا۔ تو الحمدللہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ تمام یعنی 70 اہل صفہ مل کر بھی دودھ کا ایک پیالہ پورا نہ کر سکے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ عظیم الشان معجزہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوا۔ تو اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کرنے کا درس ملتا ہے۔ یہ جو بعض اوقات دعوتوں میں بھی جاتے ہیں نا، تو میں کھا لوں، ابھی ڈش آئے گی، جہاں دعوتوں میں منظر دیکھا جاتا ہے، بالکل اس طرح دعوت میں ہمارا بدقسمتی سے شرکت ہوتی ہے کہ جیسے میں سب کھا جاؤں اور کوئی نہ کھائے۔ کوئی اگر دعوت میں ڈش آ گئی تو سارے آلو سلکا لیں گے، ساری بوٹیاں کھینچ لیں گے کہ بس میں کھا جاؤں، پلیٹ میں جتنا بھرنا ہے بھر لیتے ہیں ساری، یعنی عجیب و غریب ہمارا حال ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایثار، مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی، میں بھوکا نہیں رہ جاؤں گا، انشاءاللہ اس مسلمان بھائی کا دل خوش ہوگا، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی۔ تو دعوت اسلامی میں یہ منظر
نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ جب یہاں اس طرح کے تربیتی اجتماع میں آتے ہیں تو چونکہ یہاں ماشاءاللہ لنگر رضویہ کا اہتمام ہوتا ہے، عاشقان رسول کی خیر خواہی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، تو یہ تربیت سکھائی جاتی ہے، کھانا کھانا کیسے ہے، دعائیں پڑھنی ہیں، برتن صاف کرنے ہیں، دسترخوان صاف رکھنا ہے، اس طرح کی تمام معاملات سیکھنے چاہیے۔ کہ آج کل بدقسمتی سے یہ ہرس، یہ لالچ بہت بڑھ گئی کہ اگر کسی کو کچھ دے دوں تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات وہ یہ کہ جو چیز مل بیٹھ کر کھائی جائے، یہ بڑی اہم بات ہے، جو بدقسمتی سے گھروں میں اس کا منظر اب کب نظر آتا ہے کہ جو چیز مل بیٹھ کر کھائی جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے، نیز اس میں دوسروں کی دل جوئی کا سامان بھی ہے، اور یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ مگر افسوس ہمارے گھروں میں محض سستی کے سبب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کی ترکیب نہیں کرتے، حالانکہ مل بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف ایک دوسرے میں باہمی محبت اور انسیت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس طریقے سے کھانا کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور برکت کیوں نہ ہو کہ یہ عظیم نسخہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ چنانچہ مروی ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ فرمایا اکٹھے ہو کر کھاتے ہو یا الگ الگ؟ عرض کی الگ الگ۔ فرمایا جمع ہو کر کھاؤ، اللہ عز و جل کا نام لو، تمہارے لیے اسی میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو اے دعوت اسلامی کی اس تربیتی اجتماع میں شامل اسلام بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں برکت، اور ظاہر ہے برکت چاہیے، تو گھر میں بھی جہاں ممکن ہو مل کر کھائیں۔ اور ذہن نصیب جس طرح آج تربیتی اجتماع میں سکھایا جائے گا کہ جناب دعا پڑھنی ہے یا واجدوں کی صدائیں بلند کرنی ہے، ذکر و اذکار بھی کرتے رہنا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اس طرح کا ایک اگر مدنی ماحول گھر میں بنائیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ بلکہ ایک اسلام بھائی نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ گھر درس یہ بھی دینے کا امیر اہل سنت کی طرف سے مدنی پھول ہے کہ گھر میں درس دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم گھر میں جمع ہوتے ہیں کھانا کھانے کے وقت، تو کھانا کھانے پر دسترخوان پر ہی پہلے ہمارا درس ہوتا ہے، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اس طرح سے ایک نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ساتھ کھانا کھانے کی برکت سے ایک آدمی کی خوراک 2 کو کفایت کرتی ہے، اور 2 کی خوراک 4 کو، اور اللہ عز و جل کا ہاتھ جماعت پر ہے، مل کر کھانا ہے، مل کر کھائیں گے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو تمام اس میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ گھر میں بھی سنت عام کریں گے، انشاءاللہ خوب سنت عام کریں گے، دین کا کام کریں گے۔ اے کاش کہ ہم سب نیک ہو جائیں، سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیعہ، یعنی بلند و بالا شان، یہ ایسی ہے کہ جاندار تو جاندار، بے جان چیزیں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع فرمان ہیں۔ کیسے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، حیرت انگیز طور پر
وہ درخت فوراً زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر ہمارے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس درخت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر السلام علیک یا رسول اللہ کہا، اور عربی یعنی دیہاتی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا، اور جوش عقیدت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کروں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ یہ فرما کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو سجدہ یعنی اس درخت کو سجدہ کرنے، اس کو عربی کو سجدہ کرنے سے روک دیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے دست مبارک اور مقدس پاؤں کو بوسہ دوں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دی، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھ اور مبارک پاؤں کو والہانہ عقیدت سے چوم لیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ درخت بھی ہمارے پیارے نبی کے تابع فرمان تھے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ آپ کے فرما بردار تھے بلکہ آپ کو جانتے بھی تھے، جبھی تو اس درخت نے آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ تو ہمارے پیارے نبی آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حکم پر درخت بھی عمل کرے۔ تو اے عاشقان رسول، ہم بھی تو ان کے امتی ہیں، ہم بھی تو ان کی امتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی فرمائے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم نماز میں سستی کریں؟ نہیں، نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے، جماعت میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ مبارک ارشاد ہم کو فرمائے، یہ مبارک بشارتیں ہمیں عطا فرمائے۔ تو آج اس تربیتی اجتماع کی اس پہلی نشست میں تمام ہی اسلام بھائی یہ نیت کر لیں، عاشقان رسول اپنے عزم کا اظہار کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر آج تک نماز قضا ہوئی توبہ کر لیں اور عزم کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس تربیتی اجتماع میں آقا کی جشن ولادت کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو ایسا ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کروں گا انشاءاللہ۔ کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تو الحمدللہ مسجد بھرو تحریک ہے، یہ مسجدیں بھرنے کی تحریک عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نہ صرف خود با جماعت نماز ادا کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی نماز کے لیے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر سرکار کی سنتیں سبحان اللہ، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ تو جب عاشقان رسول کی صحبتیں ملی تو ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ میں نہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سیکھوں گا بلکہ دوسروں کو بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، فیضان سنت کا درس یہ اپنے ذمے لے لیں۔ آپ کی مسجد میں اگر درس نہیں ہوتا ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ ایک وقت میں درس دوں گا۔ آپ کی مارکیٹ ہے، دکان پر کچھ جمع ہوتے ہیں، بیٹھ کر ایک وقت ان کے درمیان درس دے دیں۔ آفس میں کہیں جمع ہے وہاں دے دیں۔ آپ اسکول پڑھتے ہیں، اسکول میں اسٹوڈنٹس کئی موقع ہوتے ہیں، جیبی سائز کا پاکٹ سائز کا رسالہ جیب میں رکھ لیں، پڑھ کے سنا دیں 2 صفحات، مارکیٹ میں پڑھ کے سنا دیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں ادھر ادھر کی گپ شپ کرتے ہیں، انشاءاللہ سنتیں سکھائیں گے۔ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں،
چاہا ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا، تیری سنتیں سکھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جنہیں معذرت کے ساتھ درست طور پر نماز پڑھنا بھی نہیں آتی۔ جی ہاں، آپ کہیں گے میں 25 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو کبھی کسی کو اپنی نماز سنا دیں؟ آپ کو پریکٹیکل جب سکھاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے یار اتنے سال سے میں نماز پڑھ رہا تھا، میرا تو سجدہ ہی درست نہیں تھا۔ تو سیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں مختلف مقامات پر فیضان نماز کورس ہوتے ہیں، صرف 7 دن کا۔ اب جہاں یہاں آ گئے ہمت کر جائیں، یہیں رک جائیں، یہیں رک جائیں۔ 3 دن تو ہے تربیتی اجتماع، یہ اب سلسلہ تو 12ویں تک جاری رہے گا، تو رک جائیں یہاں پر کہ میں انشاءاللہ جب یہاں آیا ہی ہوں تو انشاءاللہ اپنی نماز درست کر کے جاؤں گا۔ جی ہاں، ایسے کئی اسلامی بھائی آتے ہیں یہاں فیضان مدینہ میں، جو آتے بظاہر 1 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، لیکن عاشقان رسول کی صحبت، پھر امیر اہل سنت کی پیاری پیاری زیارت، ان کی صحبت، تو یہ الحمدللہ یوں سمجھ لیں کہ مبلغ بن کر واپس جاتے۔ تو یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دوران تربیت نمازوں کا پریکٹیکل، پھر فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے۔ اور علم، سبحان اللہ، یہ کتنی عظمت و فضیلت ہے اس کی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے نہیں مگر عالم اور طالب علم دین۔ تو علم دین سیکھنے والے جو عاشقان رسول ہیں انہیں مبارک کہ تم سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، عالم بن یا متعلم، یا علمی گفتگو سننے والا، یا علم سے محبت کرنے والا بن، اور 5واں یعنی علم اور عالم سے بغض رکھنے والا نہ بن کہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات جو دینی ماحول کے قریب آتے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ تو کئی ایسے ہوں گے جو آج آئے تو ننگے سر ہیں، مگر ہو سکتا ہے جب جائیں تو سر پر سب امامہ شریف ہو سکتا ہے۔ کئی ایسے ہوں گے جو بظاہر اپنے چہرے پر داڑھی نہیں سجاتے، لیکن جب مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو انشاءاللہ یہ بھی نیت کریں گے، اور اس طرح سنتیں سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے اپنے آپ کو راضی کریں۔ بعض اوقات ہوتے ہیں دنیا کا علوم فنون سیکھتے ہیں، نہیں سیکھا تو دین نہیں سیکھا، نہیں سیکھا تو سنتیں نہیں سیکھیں، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، اس مدنی ماحول میں آ گئے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ علم دین دنیا میں عزت، آخرت میں عظمت اور قبر میں راحت کا سبب ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کا فرمان عافیت نشان ہے، جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے علم کو اس کی قبر میں متشکل یعنی کوئی شکل عطا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اسے سکون پہنچاتا ہے۔ تو یہ علم دین حاصل کرنا انشاءاللہ قبر اور آخرت میں بھی سرخروئی کا سبب بنے گا۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں، نہیں جانتے، لیکن جیسے ہی وہ بات جانتے ہیں دل میں ایک بڑا سرور نصیب ہوتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک شخص کی موٹر سائیکل یہ 1 لیٹر میں 65 سے 70 کلومیٹر چلتی تھی، اچانک اس کی موٹر سائیکل کی ایوریج خراب ہو گئی اور وہ 40-45 پر آ گئی۔ 2-3 میکینک کو بھی اس نے دکھایا، لیکن معاملہ قابو میں نہ آیا۔
پھر ایک میکینک نے بے بسی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جو فلاں مارکیٹ میں جو ہے نا وہ ہمارا استاد ہے، تم جاؤ اور اپنی موٹر سائیکل اس کو دکھاؤ۔ چنانچہ وہ وہاں لے کر گیا۔ اس نے جب ساری بات سنی تو اپنے چھوٹے کو آواز دی، بھائی لاؤ پیچکس لاؤ۔ اب اس نے پیچکس سے کاربوریٹر کھولا اور چھوٹے سے کہا کہ ذرا اس کو بف لگا کے لاؤ۔ وہ بف لگا کر لایا، پھر لگا دیا، کہا کہ جا کر دیکھو تمہاری موٹر سائیکل صحیح ہو جائے گی۔ اس نے کہا کچھ پیسے دینے چاہے تو کہا نہیں، چھوٹا سا کام ہے، اس کی تو کیا قیمت لینی، جاؤ۔ تو کہا کہ چند دنوں بعد میں نے نوٹ کیا تو میری موٹر سائیکل کا ایوریج صحیح ہو گیا۔ تو میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں فالٹ کیا تھا؟ تو اس نے کہا تھا کہ کاربن آ گیا تھا، کاربن آ گیا تھا۔ تو کہا کہ صرف کاربن آ جانے سے اتنا اثر پڑا؟ تو پھر سمجھانے والے نے کہا کہ جب کاربن آتا ہے تو ہماری موٹر سائیکل کا ایوریج خراب ہو جاتا ہے، تو اگر برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بری نظریں، برا بولنا، برا سننا، یہ نہ جانے ہمارے دل پر کتنے کاربن لگے ہوئے ہیں، تو اگر چند دن کے لیے فیضان مدینہ رک کر اس پہ بف لگائیں گے تو انشاءاللہ سب باتوں میں لذت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی انشاءاللہ جمعہ کی پہلی اذان ہوگی، تو یہ پہلی اذان کا جواب دینا چاہیے، دوسری اذان میں خاموش رہیں، تو اذان کا جواب دیں۔ ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور اذان کا جواب دینا بہت آسان ہے، وہ اس طرح کہ جو مؤذن کہے وہی دوہرا لیں، آپ کی اذان کا جواب ہو جائے گا، تو 30 لاکھ نیکیاں ملنے والی ہیں۔ تو اٹینشن ہو جائے، انشاءاللہ جواب دیں گے اور ثواب کمائیں گے انشاءاللہ۔